علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عذاب آنے کے باوجود دنیا کی توجہ امام الزمان کی طرف مبذول نہیں ہو رہی, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کننا مذبین حتی نبعث رسولا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو پرانے انبیاء رسول آئے تو ان کی قوموں کو توجہ پیدا ہو گئی تھی. عذابوں سے تباہی ہوئے نا, سوائے اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی تھے, آپ کے جو عذاب کی شکل تھی وہ جنگوں کی صورت میں تھی. نہ پانی کا عذاب, آگ کا عذاب, یہ دوسرے عذاب نہیں آئے وسلم کے زمانے میں. اور جو جنگ ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جنگ جو ہے وہی ان کے لیے عذاب تھی. اس میں مسلمان بھی شہید ہوتے تھے, اور لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر بہرحال ایک وقت آیا جو لوگوں نے ریئلائز کر لیا. تو اب بھی یہی حالت ہے, دنیا داری کی طرف پڑے ہوئے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تمہیں اس طرح توجہ نہیں کرو گے تو عذاب بڑھتے رہیں گے اور تباہ ہو جاؤ گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ضرور اسلام کو اور احمدیت کو مانو. ٹلنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کے حق ادا کرنے شروع کر دو, اور جو لغویات اور فضولیات اور گناہ ہیں ان سے بچنا شروع کر دو, تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آئے گی اور تم لوگ عذابوں سے بچ جاؤ گے. تو دنیا اس وقت مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے, وہ ریئلائز ہی نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے. باوجود اس کے ہم تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے تصور رحان کو بھی خط لکھے تھے, ان کو بھی یہی بتایا تھا حضرت مسلم کے حوالے سے کہ اگر توجہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آفات بھی آتی ہیں. اب بھی دیکھ لیں, جب یہ کووڈ آیا یا کوئی بھی سونامی یا طوفان یا زلزلہ آتا ہے تو توجہ پیدا ہوتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے, اللہ اللہ کرتے ہیں. جو اپنے مذہب کے مطابق کوئی اللہ اللہ کرتا ہے, کوئی رام رام کرتا ہے, کوئی اپنا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے, لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حقوق ادا کر سکیں ایک دوسرے کے بھی اور اللہ کا بھی. لیکن جب وہ ٹل جاتی بات تو پھر وہیں واپس چلے جاتے ہیں. یہی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو عذاب سے جب آتا ہے, مشکل میں پھنستے ہو, تو تم اللہ سے اللہ اللہ کرتے ہو, دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ٹال دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب ٹل جاتا ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کریم میں, جب ٹل جاتا ہے عذاب تو پھر تم اسی طرح دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہو. تو یہی حال ہے دنیا داروں کا ہے. آخر الٹیمیٹلی یہی ہوگا, اگر نہیں مانیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلی قومیں بھی تباہ ہوتی رہیں, اب بھی تباہ ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ اسی طرح مٹتی جائیں گی, اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ تنبیہ کرنا, پیغام کو پہنچانا, تبلیغ کرنا, ہر ایک تک پہنچنا. باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم اپنا کام سنجیدگی سے کرتے رہیں تو یہی ہمارے فرض پورے ہو جاتے ہیں. اور پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور قومیں جو ہیں بربادی اور تباہی سے بچ جائیں. یہ ہمارا کام ہے اور یہی ہم نے کرتے چلے جانا ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے گی. نہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا دنیا کی اصلاح کا. ہاں, ہمیں جو ٹھیکہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے سکھاؤ اور ان کی طرف توجہ دلاؤ. اس فرض کو ہم نے اور پھر ساتھ دعا بھی کرو. اس فرض کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں, حقیقت میں پورا کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ان کے بندوں کا معاملہ. ٹھیک. جزاک اللہ حضور.